السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، وقال تعالی وإنک لعلی خلق عظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ عزیز بھائیوں، اس سے پہلے درس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس حصے کو سماعت کیا جس میں نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کا پورا ارادہ عزم کیا، نکلے، لیکن ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا تھا، اور ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے لڑائی کے لیے 1300 کا لشکر نکلا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر دوبارہ سے خط کافرین کے پاس ابو سفیان کا آیا، جس میں یہ پیغام تھا کہ قافلہ بچ نکلا ہے، اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب واپس آ جاؤ۔ کافرین کی فوج میں اختلاف ہوا کہ ہم لڑائی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ بعض کافر یہ کہتے تھے کہ اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، جس مقصد کے لیے آئے قافلے کی حفاظت ہو چکی ہے، لڑائی ہم نہیں کریں گے۔ لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ کہتے تھے کہ لڑائی ہو کر رہے گی، جنگ ہو کر رہے گی، یہاں آئے ہیں مسلمانوں سے دو ہاتھ کر کے جائیں گے، انہیں مار کر چلے جائیں گے۔ چنانچہ اسی اختلاف کی وجہ سے کافرین کے لشکر میں سے 300 لوگ واپس ہو گئے، اور ابو جہل کی سربراہی میں 1000 کا لشکر میدان بدر میں اترا۔ جب بدر میں اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی صحابہ کی حالت جانتے تھے، یہ جنگ کی تیاری کے لیے نکلے نہیں، ان کا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو ایسے موقع پر جس چیز کے لیے انسان ذہنی اور جسمانی طور پر تیار نہ ہو، ان لوگوں کو لے کر ان سے تگنی فوج کے ساتھ لڑائی کرنا ناممکن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے چھوٹے سے صحابہ کی تعداد کو جمع کیا، پوچھا کیا کریں گے، بتاؤ لڑائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اچھی بات کہی اور بیٹھ گئے۔ پوچھا کیا کریں گے، بتاؤ اور کوئی بتا سکتا ہے؟ عمر بن خطاب اٹھے، اچھی بات کہی، بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا، مہاجر صحابہ ایک کے بعد ایک اٹھتے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی سوال کرتے، بتاؤ کریں گے کیا؟ انصاری صحابی سمجھ گئے، اٹھے، بولے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کا اشارہ انصار کی طرف ہے کہ ہم کیا کریں گے، لڑائی کریں گے یا نہیں کریں گے، ہم سے جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں انصار کی طرف سے، اگر آج آپ ہمیں یہاں سے سمندر تک لے جائیں اور پھر یہ کہہ دیں سمندر میں کود جاؤ، تو ہم کود جائیں گے، سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم کیوں دیا۔ اللہ اکبر! کتنی محبت صحابہ نبی علیہ السلام سے کرتے۔ بھلے ہم ایسی قوم نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، ہم آپ کے قدم سے قدم ملا کر میدان جنگ میں اتر جائیں گے، اور ہماری لڑائی کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کی اور کہا کہ چلو میدان بدر کے جانب اب ان سے لڑائی کرتے۔ ہمت تو تھی صحابہ کے پاس، لیکن 313 کا بے ہتھیار لشکر کیسے اسلحہ والے لشکر سے لڑے گا، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور ایک جگہ پر قیام کیا، تو ایک صحابی آئے، پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر رکے ہیں اپنی فوج کے ساتھ، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ بولا میری اپنی رائے ہے۔ بولا کہ نہیں، ہم یہاں سے کچھ قدم آگے بڑھ کر میدان بدر کے کنووں کے پاس رکیں گے، تاکہ مسلمانوں کے پاس پانی رہے اور کافرین کے پاس پانی نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اچھا مشورہ تھا، بہترین مشورہ تھا، قبول کیا۔ قبول کر کے میدان بدر کے پورے کنووں کو بند کر دیا، ایک کنویں کو باقی رکھا اور وہ کنواں مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کا اچھے سے جائزہ لیا،
اور جب جائزہ لے رہے تھے صحابہ سے کہنے لگے دیکھو کل فلاں آدمی فلاں جگہ پر مرے گا، کل فلاں آدمی فلاں جگہ پر مرے گا، وہ آدمی اس کو یہاں پر مارا جائے گا، سب باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اللہ سے یقین تھی، امید تھی، اور اللہ رب العالمین نے بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو نگرانی کے لیے مقرر کیا کہ رات میں فوج کو پہرا تمہیں دینا ہے۔ کتنی مشکل رات تھی ہوگی نا وہ، کہ کل صبح میں لڑائی کرنا ہے، پتہ نہیں کل رات کا سورج کل رات کو غروب ہوتا سورج دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے، کچھ پتہ نہیں۔ صحابہ کو کتنی حالت خراب کیوں گی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اہل ایمان کے دلوں میں اللہ اطمینان نازل کرتا، اتنا سکون۔ میں بات کاٹ کر ایک قول پیش کروں۔ ایک سلف کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں جو سکون ملتا، اگر یہ بادشاہوں کو، بڑے لوگوں کو معلوم ہو جائے ہم سے جنگ کر کے وہ سکون لینے کی کوشش کریں گے، اتنا سکون اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں رہتا۔ اب جنگ کی بات ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہرے پر ٹھہرے ہوئے، کہتے ہیں پہرے پر ننگی تلوار لیے کھڑا ہوں میں، لیکن نیند اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ تلوار بار بار ہاتھ سے چھوٹ کر گر رہی، نیند آ رہی، خوب نیند آ رہی۔ اللہ اکبر، کتنی اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتیں نازل کی۔ شیطان آیا، مسلمانوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، یہ حالت میں لڑو گے، پانی نہا کر نکلے تھے، غسل کیا تھا تم نے، ایسے ہی مر جاؤ گے، ایسے ہی شہادت ہو جائے گی۔ اب مسلمانوں میں وسوسہ آیا کہ ہماری شہادت ایسی ہوگی اور ہمیں غسل کرنے کا بھی موقع نہیں۔ اللہ نے وسوسے کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے بارش نازل فرمائی، پورے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہا لیے، اور دل میں وہ جو شیطان کا وسوسہ آ رہا تھا وہ بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جائزہ لیے، ایک درخت کے نیچے گئے، دعا کی، اللہ سے خوب دعا کی، پوری رات اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے۔ پھر صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد پھر سے دعائیں شروع کی۔ اتنی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ سورج چڑھ کر سروں تک پہنچا تھا، فوجیں ترتیب دی گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہے، اسی لیے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ ابو بکر آئے، آپ کی چادر کندھے سے سرک گئی تھی، سیدھا کیا، بولا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کرو، کتنا مانگو گے اللہ سے؟ اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھے؟ جب ایک وقت کا نبی، صحیح امام الانبیاء اتنی دعا کرتا ہے اپنی پریشانی میں، مصیبت میں، ہمیں کتنی دعا کرنی ہوگی؟ ہم 2 منٹ اللہ ہمارے کو مصیبت سے بچا، مصیبت سے بچا، ہاتھ چھوڑ دیے، مصیبت سے نہیں نکلے، ہاں اللہ نکالتا ہے میرے کو مصیبت سے، پریشانی میں زندگی مانگا پھر بھی نہیں ملا مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھو، اللہ رب العالمین کو مخاطب کیا، دعا میں بولے اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد ابدا، اے اللہ تعالی اگر آج یہ مٹھی دور فوج ہلاک ہو گئی، ماری گئی، تو پھر تیری عبادت کبھی نہیں ہونے والی۔ پھر اللہ رب العالمین نے دعا سن لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کا وعدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اپنی زرہ پہنے، اپنا لباس پہنے نکلے، زمین سے مٹی اٹھائی، شاہت الوجوہ بول کے کافرین کے جانب پھینک دی۔ اس مٹی کا کوئی کنکر اگر کسی کو لگا تھا اس دن، تو وہ جنگ بدر میں وہ کافر اسی دن مارا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مٹی پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں، اللہ رب العالمین نے وہ مٹی پھینکی ہے۔ صحابہ اکرام کو ترتیب دی اور بولا کہ اپنے تیر بچا کے رکھنا اور اپنے دفاع میں لڑنا، پہلے خود سے حملہ نہیں کرنا۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فوجیں ترتیب دی گئی، تو کافرین کی فوج میں ایک اور آدمی آیا جو داخلے کی اجازت لیتا تھا، میں بھی آؤں لڑنے کے لیے کافرین کے جانب سے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ کون تم؟ بولا سراقہ بن مالک بن جوشم۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ کون تھا یہ ابلیس تھا، شیطانوں کا سردار بھی اس جنگ میں شرکت کر چکا تھا، لیکن ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا، تو حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جیسے ہی اترے، یہ شیطان تھا کہ اپنے پیٹھ کو پیر لگا کے بھاگنے لگا زور سے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، بھاگ کے جا رہے، بولا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھتے تم بھی بھاگ جاتے۔
जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मिकाइल अलैहिस्सलाम आए। खैर जंग शुरू हो गई तो उतबा, शैबा और वलीद 3 लोग काफिरीन के जानिब से आगे बढ़े और मुसलमानों से कहा, है कोई जो हमसे लड़कर बतलाए, हमसे जंग करके बतलाए। मुसलमानों में से 3 अंसारी सहाबा आगे बढ़े तो काफिरीन ने कहा, नहीं नहीं, वो सहाबा चाहिए जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए, हम अपने भाइयों से लड़ना चाहते हैं, हमारे भाइयों को भिजाओ। तो हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अली बिन अबी तालिब और उबैदा बिन अल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और काफिरीन के मध्य मुकाबिल हो गए। हजरत हमजा ने अपने शिकार को मार दिया, हजरत अली ने अपने शिकार को मार दिया, लेकिन हजरत उबैदा बिन हारिस के पास तलवार छोटी थी। उन्होंने काफिर पर हमला किया, काफिर कुछ कदम पीछे हटा, इनकी तलवार आकर इन्हें लग गई, जिसकी वजह से इनका पैर कट चुका था। इतने में हजरत अली, हजरत हमजा आए और तीसरे को भी मार दिया। और पहली जो कामयाबी थी वो मुसलमानों के हक में आ चुकी थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में आ चुकी थी। अब काफिरों को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे 3 सिपह सालार, 3 जवान जंग के शुरू होने से पहले ही मर गए। उन्होंने आनन फानन मुसलमानों पर हमला कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि कुरान मजीद की तिलावत करते सफों से आगे निकल गए, पूरे मुसलमानों में आगे बढ़ चुके थे। ये आयत तिलावत करते, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद्दुबुर, अन करीब ये लश्कर अपने पीठ को पैर लगाकर भागने वाला है। और खूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार करने लगे। सहाबा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमसे आगे बढ़ रहे, उन्हें भी बड़ा जोश आया और उन्होंने भी काफिरीन को पकड़ पकड़ के खूब मारा। इतना कि जंग शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि 1000 का लश्कर जर्रार, ये 313 कमजोर मुसलमानों के मजबूत ईमान के सामने टिक ना पाया। इनका ईमान कितना मजबूत था कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस जंग में मौजूद है। उनके अतराफ में 2 छोटे छोटे बच्चे, 10-11 साल के बच्चे, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, इन दोनों बच्चों की वजह से मैं परेशान था। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए, मैं इनकी वजह से खुलकर लड़ नहीं पा रहा। इतने में एक बच्चा अपने भाई से छुपाते हुए, माज मुअव्विस बच्चों का नाम, अपने भाई से छुपाते हुए पूछा, चाचा अबू जहल कौन है? बोले अबू जहल का करोगे क्या? बोला मालूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, मार दूंगा उसे। अच्छा, दूसरे ने भी पूछा, चाचा, दूसरे से छुपाते हुए, अबू जहल का है? बोले क्या करोगे? बोला मालूम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, मार देंगे उसे। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ इन छोटे छोटे बच्चों की मोहब्बत पर। छोटे हैं लेकिन देखे जज्बे कितने बड़े, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कितनी बड़ी कि अपने नन्हे मासूम हाथों के जरिए अबू जहल जैसे सिपह सालार को कत्ल करना चाहते हैं, मक्का के सरदार को मारने की बात करते हैं। छोटे बच्चे हैं, किस वजह से नहीं मालूम अबू जहल कौन है, जाती दुश्मनी नहीं, सिर्फ ये कि वो अल्लाह के नबी का दुश्मन, इतना मालूम। तो जब जंग जोरों पर शुरू हुई तो अबू जहल अपने बॉडीगार्ड्स के साथ था, और जब जंग बढ़ गई तो अपने बॉडीगार्ड्स को भेजा कि जाओ तुम भी लड़ो, तुम भी लड़ो। अब अबू जहल अकेला घोड़ों पर कभी इधर कभी उधर भाग रहा है, अपने फौज को मुनज्जम करने की कोशिश कर रहा है। इतने में अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, देखो वो अबू जहल है। दोनों बच्चों को दिखा दिया, जाओ जो करना है करो अबू जहल से। ये बच्चे दोनों चलते हुए हैं, यानी पैदल है, अबू जहल घोड़े पर सवार है। अबू जहल सिपह सालार है, ये मासूम बच्चे, वो ताकतवर, ये कमजोर, वो कई जंग में लड़ चुका। इन बच्चों की ये पहली जंग है, लेकिन अपने मासूम हाथों के जरिए ये अबू जहल के पास पहुंचे। एक ने आगे बढ़कर अबू जहल पर इतनी ताकत से मारा ना, अबू जहल के पैर को इस जोर से मारा जैसे खजूर की गुठली रखो, पत्थर मारो तो कैसे उड़कर जाती खजूर की गुठली, अबू जहल का पैर वैसे ही उड़कर चला गया। इतनी जोर से मारा, सिर्फ इस वजह से कि नबी का दुश्मन है। कितनी ताकत अब बच्चे ने लगाई होगी, वो कितना गुस्सा था कि नबी का दुश्मन है। अबू जहल ने भी वार किया और वो बच्चे का हाथ कट गया, मुअव्विस उनका हाथ कट गया अबू जहल के वार से, और माज से कि अबू जहल गिरा, उन्होंने भी उस पर वार किया। फिर ये दोनों बच्चों ने क्या किया पता है? सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दुश्मन को हमने मार दिया। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत थी। छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के नबी से, कौन मारे? अब मैंने मारा, दोनों मारे।
دکھاؤ تمہاری تلوار دکھاؤ. دونوں نے اپنی اپنی تلوار دکھائی تو دونوں کی تلوار خون میں بھری ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں نے مل کر ابو جہل کو مارا ہے, تم دونوں نے ابو جہل کا قتل کیا ہے. اس جنگ میں معوذ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. محاذ سے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تک زندہ رہے. یہ مسلمان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے. بہرکیف مسلمان جنگ جیت چکے تھے اور کافرین کے 70 لوگوں کو مار گرایا اور 70 لوگوں کو قید کیا. یہ جنگ 17 رمضان سن 2 ہجری میں واقع ہوئی تھی. کافرین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ واپس آئے. مدینہ میں خبر پھیلی کہ مسلمان جنگ جیتے ہیں تو بہت سارے یہودی اور کافرین ایسے تھے جو مسلمانوں سے ڈر کر اس موقع پر اسلام قبول کیے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے. کافرین بھاگ کر مکہ گئے تو کافرین نے فوراً ایک فیصلہ بنایا, کوئی روئے گا نہیں, کوئی ماتم کرے گا نہیں, کوئی اپنے مرنے والوں پر چیخے گا نہیں, چلائے گا نہیں. ہم ماتم نہیں منائیں گے, اپنے غصے کو دل میں پال کر رکھیں گے اور مسلمانوں سے خون کا بدلہ خود سے لے کر رہیں گے. وہ لشکر, وہ قافلہ جو بچ کر نکلا تھا, جس کی وجہ سے یہ جنگ کی نوبت آئی تھی, اس لشکر میں 50,000 دینار کی مالیت تھی. اس پورے مال کو مشرکین نے ایک نئی جنگ کے لیے تیار کیا اور پھر ٹھیک 1 سال کے بعد شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری کی بات تھی کہ دوبارہ سے مسلمانوں سے لڑائی کا ارادہ کیا. اب کی بار مشرکین کی تعداد 3,000 تھی اور انہوں نے کچھ احابیش کو جمع کر لیا, کچھ عورتیں خرید لائے تھے. یہ عورتیں ان مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتی, اگر جنگ میں جواں مردی سے لڑو گے, بہادری سے لڑو گے, اپنے سینے سے لگائیں گے, اپنے بستر تمہارے لیے بچھا دیں گے, اگر منہ پھیر کر بھاگو گے تو ہم بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے. یہ عورتیں کہہ رہی جوش دلانے کے لیے. احابیش بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کے آنے کی خبر ٹھیک 1 ہفتہ پہلے ملی. 1 ہفتہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو تیار کیا. کیا کریں گے؟ میری رائے یہ ہے کہ ہم مدینہ کو بند کر کے لڑائی کریں گے. ہماری عورتیں چھتوں سے پتھر برسائے گی اور ہمارے مرد گلی کوچوں میں گھسیٹ کر انہیں ماریں گے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے, آپ کی بات مجھے قبول ہے. دراصل یہ عبداللہ بن ابی اپنے گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا. یہ منافق تھا نا, اپنے گھر سے نکلنا نہیں چاہتا تھا اور موقع تھا گھر میں بند ہو کر لڑائی کرنے کا. لیکن وہ صحابہ جو جنگ بدر سے پیچھے رہ گئے بولے نہیں, ہم میدان جنگ میں اتر کر لڑائی کریں گے, 2 ہاتھ وہاں پر کریں گے ان سے. چنانچہ میدان جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو 1,000 کا لشکر لے کر نکلے. وہ 3,000, یہ 1,000, وہ 1 سال سے تیاری کر رہا ہے اور یہ 1 ہفتے کی تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں اتر رہے ہیں. کافرین کا لشکر مقام احد پر آ کر رک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے نکلے تو ایک مقام پر آئے, قیام کیا, رات وہاں پر گزاری اور اس کے بعد اپنی فوج کا جائزہ لیا. جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان تمام کو بھیج دیا کہ نہیں تمہیں لڑائی نہیں کرنی, چلے جاؤ. اس کے بعد عبداللہ بن ابی آیا, بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا تھا نا مدینہ میں لڑیں گے, لیکن آپ نے میری نہیں ان کی بات مانی اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا, میں جا رہا ہوں. جا رہا ہوں میں. 300 لوگوں کو لے کر واپس ہو گیا اور میدان جنگ میں اترنے سے پہلے اپنے 300 ساتھیوں کو واپس جاتا دیکھ کر کئی لوگوں کے قدم لڑکھڑا گئے, ارے چلے جا رہے ہیں, یہ چلے جا رہے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مضبوط کیا, بولے ہو گئے تو گئے, ہم میدان جنگ میں اتریں گے اور شہادت کو حاصل کریں گے. چنانچہ اب کی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 لشکر کے ساتھ میدان احد کے جانب بڑھنے لگے. میدان احد آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر, اپنے قافلے کو لے کر آگے بڑھتے رہے. کافرین کی فوج ہے, اب وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے اور کافرین کے فوج کے پچھلے حصے میں آ کر کھڑے ہو گئے. اب منظر کیسا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج, کافرین کی فوج, پھر مدینہ المنورہ. اگر اس موقع پر کافرین جنگ ہار جاتے تو انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. یہ اللہ پر اعتماد, اللہ پر توکل, اللہ پر یقین تھا کہ ہم جنگ جیتیں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرین کے تمام راستے بند کر دیے.
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا اور کہا کہ دیکھو ہمارے پیٹھ کے پیچھے ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر کھڑے ہو جانا، اور جو بھی پیچھے سے ہم پر حملہ کرنا چاہے انہیں وہاں سے مار کر ہم سے دور رکھنا کہ مسلمانوں کے پیٹھ پر کوئی حملہ نہ کرنے پائے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پیٹھ کے پیچھے مسلمانوں کی بستی نہیں تھی، مسلمانوں کی بستی نہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے پیچھے سے، پیچھے کی کوئی خبر نہیں ہے کیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا اور پھر نصیحت کی کہ ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، کچھ بھی ہو جائے، تمہیں اس مقام سے اترنا نہیں جب تک کہ میں تمہیں نہ بلاؤں۔ اور بعض تاریخی روایات یہ کہتی ہے کہ ہم جنگ ہار جائیں، دیکھو کہ ہم مر گئے، اور یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کے ساتھ چیل اور گدھ کھا رہے ہیں، تب بھی تم اس مقام سے نہیں اترو گے جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں، میں تمہیں نہ بلاؤں۔ یہ کہہ کر ان 50 تیر اندازوں کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پہاڑی پر رکھ دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو ترتیب دیا اور کافرین نے اپنی فوج کو ترتیب دیا۔ جب ترتیب دی گئی تو کافرین کی فوج سے ایک آدمی نکلا، طلحہ بن ابی طلحہ عبدری۔ یہ بہت بڑا بہادر تھا، پہلوان تھا۔ ایک اونٹ پر سوار ہوا اور بولا کون ہے جو مجھ سے لڑ کر بچائے، مجھ سے جنگ کر کے بچائے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس کی دعوت مبارزت پر مسلمانوں کی فوج سے نکلے، یہ پیدل، وہ اونٹ پر سوار ہے، وہ اونچائی پر، اور حضرت زبیر بن عوام نیچے تھے۔ لیکن حضرت زبیر بن عوام جو مسلمانوں کی فوج سے بھاگتے ہوئے نکلے ہیں، اس کے اونٹ کے قریب پہنچ کر اتنی لمبی چھلانگ لگائی کہ اس کی گردن پکڑ کر زمین پر گرایا اور اسے وہیں پر ذبح کر دیا۔ اتنا بہترین منظر، اور زبیر بن عوام کی یہ ہمت اور ان کا اتنا بہترین حملہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر۔ تمام صحابہ نے بھی یہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا تھا؟ آنن فانن کافرین نے حملہ کر دیا، بھائی پہلی مرتبہ میں ہی ہمارا آدمی گر گیا۔ اب پھر سے جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے بڑی بہادری دکھائی، خصوصاً حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جہاں سے جا رہے تھے کافرین کی فوجوں کو الٹتے ہوئے جا رہے تھے، سب کو مارتے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب ان کے سامنے آئے، چھوڑا نہیں، قتل کر دیا اس کا۔ اتنا زور سے ان کا وار ہو رہا تھا کہ ان کے اس وار کی وجہ سے کافرین کے قدم اکھڑنے لگے تھے کہ اتنے میں وحشی بن حرب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک نیزہ پھینکا اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ وہ نیزہ ان کے پیٹ کے راستے ہوتے ہوئے دونوں پیروں کے بیچ میں سے باہر نکل چکا تھا، وہ گرے تو پھر اٹھ نہیں پائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی جواں مردی دکھائی اور اتنی زیادہ بہادری سے لڑے کہ جنگ شروع ہوئے کچھ وقت ہوا تھا اور کافرین کے قدم اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے، ان کی عورتیں بھاگنے لگی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی عورتیں ڈری، سہمی، گھبرائی، اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی، جب بھاگ رہی تھی تو ان کے پیر کے کپڑے جو تھے ان کے گھٹنوں کے اوپر تک آ رہے تھے، بھاگ رہے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ ہے۔ اب مسلمانوں میں سے بعض کیسے تھے جو کافرین کو پکڑ رہے تھے، قید کر رہے تھے، اور بعض مسلمان کیا کر رہے تھے جو مال غنیمت کافرین چھوڑ کر بھاگے ہیں اس مال کو اٹھانے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ 50 تیر انداز ہے۔ ارے جنگ جیت گئے، ہم جنگ جیت گئے، اور دیکھو ہمارے بھائی مال اٹھا رہے ہیں، مال سے کہیں محروم نہ ہو جاؤ، ہمیں بھی نیچے جانا ہے اور اپنے لیے مال اٹھا لینا ہے۔ جو ان کے سپہ سالار تھے، ان پر نگران تھے، بولے نہیں جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہیں اترو گے جب تک کہ آپ نہ بلائیں۔ لیکن کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جنگ تک کے لیے تھا، جب ہم جنگ جیت چکے ہیں تو اب یہاں پر رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اختلاف ہوا تو اسی اختلاف میں 40 صحابہ اس پہاڑ سے اتر چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس موقع پر کافرین کی فوج میں تھے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ کوشش کی تھی کہ جائیں مسلمانوں کے پیٹھ پر حملہ کریں، کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کے ساتھ 300 سوار تھے، 300 گھوڑ سوار خالد بن ولید کے ساتھ موجود تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ اب کی بار انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پر بس 10 صحابہ موجود ہیں، تو اپنی پوری طاقت لگائی، ان 10 صحابہ کو شہید کیا اور مسلمانوں کے پیٹھ پر حملہ کرنے لگے۔ مسلمان سمجھ نہیں پائے ہو کیا رہا ہے۔
یہ کافرین تو سامنے، پیچھے سے کون مار رہا ہے؟ پیچھے سے ہم پر کس نے حملہ کیا؟ اس زور سے مارے مسلمانوں کو پیچھے سے کہ مسلمان سمجھ نہیں سکے، اور پیچھے پلٹا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر رہا تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اپنی تیر چلا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اپنی تلوار چلا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ کافرین کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے مسلمانوں کو آواز لگائی، اے اللہ کے بندو اس طرف آ جاؤ، لیکن اس آواز کو مسلمانوں سے پہلے کافرین نے سن لیا۔ خالد بن ولید نے سن لیا اور اپنے پورے سپہ سالار سواروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ، 7 انصاری صحابہ، 2 مہاجر صحابہ موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو ان سے آج مجھے بچا لے اور جنت میں میرا دوست بن جائے؟ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، کافرین کے ساتھ بہترین لڑائی کی اور شہید ہو گئے۔ پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو آج ان کے وار سے مجھے بچائے اور جنت میں میرا رفیق اور دوست بن جائے؟ پھر سے مسلمان انصاری صحابہ میں سے ایک آگے بڑھے، لڑتے لڑتے شہید، تیسرے آگے بڑھے، لڑتے لڑتے شہید، چوتھے آگے بڑھے، لڑتے لڑتے شہید، یہاں تک کہ 7 انصاری صحابہ انتقال کر گئے، شہادت کو حاصل کر چکے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مہاجر صحابہ، آپ نے پھر سے وہی بات دہرائی، کون ہے جو ان کافرین سے مجھے بچا لے اور جنت میں میرا دوست بن جائے؟ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے، اور ان دونوں مہاجر صحابہ نے اتنی ہمت سے لڑائی کی، اتنی پامردی سے لڑائی کی کہ ان 7 کے مقابل میں یہ 2 برابر ہوتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے کہ کافرین کے ہر وار کو روکتے، ہر تلوار کو روکتے، ہر نیزے کو روکتے، ہر تیر، ہر پتھر کو اپنے آپ پر لینے کی کوشش کرتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زخم نہ پہنچنے پائے۔ اور سعد بن ابی وقاص تھے کہ کافروں پر تیر چلا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد کو تیر دیتے، کہتے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم تیر چلاتے جاؤ۔ سعد بن ابی وقاص تیر چلاتے گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ، ایک کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی، آنن پانن اس حملے کو روکنے کے لیے اپنی تلوار، اپنا ہاتھ بیچ میں لایا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی انگلیاں کٹ چکی تھی، کٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے طلحہ بن عبید اللہ کے منہ سے نکلا حس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکہ، کہ اگر تم بسم اللہ کہتے آسمان سے فرشتے آ کر تمہیں آسمان پر یوں ہی لے کر جاتے اور یہ کافرین تمہارے آسمان پر جانے کا منظر دیکھتے رہ جاتے۔ اتنے میں ایک آدمی نے اور پتھر مارا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کو لگا، آپ کی خود کو لگا، اس کی جو کڑیاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر دھس چکی تھی۔ ایک کافر نے مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی تھی، کافر نے زور سے مارا کہ زرہ تو کٹنے نہ پائی، لیکن درد اتنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اس کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، عبیدہ بن جراح آئے، دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہے اور یہاں پر 2 کڑیاں اندر گھس چکی ہیں، تو آپ نے ان کڑیوں کو نکالنا چاہا۔ عبیدہ بن جراح نے ضد کی، میں نکالوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اپنا چہرہ مقدس چہرے سے لگایا، اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچنے کی۔ جب ایک کڑی نکلی تو حضرت عبیدہ بن جراح کا ایک دانت ٹوٹ کر گر چکا تھا، جب دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت کٹ کر گر چکا تھا۔ اتنے میں حضرت علی بھی آئے، حضرت مصعب بھی آئے اور دیگر صحابہ بھی آئے، اور ان تمام نے جمع مردی کے ساتھ لڑائی کی۔ اللہ رب العالمین بھی دیکھ رہا تھا کہ لڑائی ہے، 3-4 صحابہ، 5-6 صحابہ اور کافرین کی پوری فوج آ چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے دوست حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کافرین کو پیچھا کرنا۔ حضرت جبرائیل نے بھی خوب لڑائی کی، میکائیل نے بھی خوب لڑائی کی، یہاں تک کہ ابن قمعہ نامی ایک بدبخت نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے ان کے ہاتھ کو مارا، ہاتھ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ مصعب بن عمیر نے کہا اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دوں گا،
مسلمانوں کی شان گرنے نہیں دوں گا. اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑا تو ابن قبا نے ان کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا, لیکن نہیں, زخمی ہوں, دونوں ہاتھ چلے گئے, خون رس رہا ہے, لیکن اسلام کے جھنڈے کو میں گرنے نہیں دوں گا یہ کہہ کر اپنے پیروں اور اپنے سینے اور اپنے گلے کے زور پر جھنڈے کو بلند کیا رکھا, یہ بلند کیے رکھے یہاں تک کہ ابن قبا نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا. اور جب شہید کیا تو یہ سمجھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا. کہنے لگا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیا. مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت والے تھوڑے تھوڑے ویسے دکھتے تھے, تو کہنے لگا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا. اب مسلمانوں میں 3 طرح کے لوگ تھے. جب یہ خبر مسلمانوں نے سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں تو ایک گروہ تھا جو سیدھے مدینہ المنورہ نکل جا چکا تھا, ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا جس بات کے لیے ہمارے نبی شہید ہوئے ہیں ہم بھی اسی بات کے لیے آج شہید ہو جائیں گے, اور ایک گروہ تھا جو میدان احد میں اپنے ہتھیار چھوڑ کر مارے غم اور افسوس سے پتہ نہیں کیا کر رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے لڑائی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فوج کو لے کر جو آپ کے ساتھ تھے ایک گھاٹی میں جانے لگے. خباب بن منذر نے دیکھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آنکھوں سے پہچان لیا, اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, چلو میرے ساتھ. اب پورے مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب دوڑے جا رہے تھے, یہاں تک کہ مسلمان پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جمع ہو چکے تھے. حضرت خالد بن ولید نے, ابو سفیان نے بڑی کوشش کی کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے, لیکن اوپر سے مسلمانوں نے اتنے تیر برسائے کہ کافرین کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں سے اوپر جا کر لڑائی کر سکے. وہ آ گئے, واپس آ گئے تو ان کے جو کافرین کی فوج کے لوگ تھے, مسلمانوں کی جو لاشیں پڑی تھی, 70 مسلمان شہید ہوئے تھے, ان کی ناشوں کو پھاڑنے لگے, ان کے کان کاٹے, ان کی آنکھیں پھوڑ دی, ان کے پیٹ کاٹے, ان کی شرمگاہیں کاٹی, دشمنی کی وجہ سے, نفرت کی وجہ سے. ہند بن عتبہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی, انہوں نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے سینے کو چیرا, کلیجہ نکالا, کچا چبانے کی کوشش کی, چبا نہیں سکی. اتنی زیادہ نفرت ان کافرین کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بھری ہوئی تھی. اتنے میں ابو سفیان پہاڑ کے نیچے آئے, اس پہاڑ کے نیچے جہاں پر اوپر مسلمانوں نے پناہ لے رکھی ہے, زور سے پکارا, کہا کیا تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, سب خاموش. پوچھا کیا ابو بکر زندہ ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, سب خاموش. پوچھا کیا عمر بن خطاب زندہ ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن عمر بن خطاب سے رہا نہیں گیا. بولا اے اللہ کے دشمن, جن کا تو نام لے چکا ہے وہ سب زندہ ہے اور تیری بربادی کا سامان ابھی تیار کر رہے ہیں. بولا اولو حبل, کہ حبل نام یہ بہت بڑا ہے, حبل ایک بت ہے, اس کی بڑائی بیان کرنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ بولا کیا جواب دیں؟ کہا کہو اللہ اعلی و اجل, کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ بلند اور اس کی عظمتیں بڑی ہیں. جب ابو سفیان نے یہ جواب سنا تو کہا لنا عزا ولا عزا لکم, کہ ہمارے لیے عزا بت ہے اور تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سکھلایا. مسلمانوں نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم, کہ ہمارا کارساز اللہ ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں. پھر کہا کہ دیکھو تمہاری لاشوں کو پھاڑ دیا گیا, ان کا مسلح ہوا ہے. میں نے اس بات کا حکم اپنی فوج کو نہیں دیا, لیکن اس بات سے میں نے اپنی فوج کو روکا بھی نہیں. پھر عمر بن خطاب کو آواز دی, بولا عمر آؤ میرے پاس, میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں, بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ بولے ہاں زندہ, اور تمہاری بربادی کا سامان تیار کر رہے ہیں. تو کہا کہ ابن قما, وہ جو جھوٹا تھا, کافر تھا, جس نے مصعب بن عمیر کو مارا تھا, کہا ابن قما سے زیادہ سچے انسان تو تم ہو, مجھے تمہاری بات پر زیادہ یقین ہے. وہ یہ کہہ کر اپنی فوج کے پاس چلا گیا اور اپنی فوج کا سامان سمیٹ کر میدان احد سے نکل چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ خون
اتنے زیادہ زخمی تھے کہ آپ ایک گھاٹی میں چلے گئے، خون رس رہا ہے، اس خون کو بار بار روکنے کی کوشش کی گئی لیکن خون رکنے کا نام نہیں لیتا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو انہوں نے چٹائی کو جلایا، اس کی راکھ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا تو خون تھم گیا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب پانی لے کر آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پانی میں بدبو آتی تھی، آپ نے پیا نہیں، اپنے چہرے کو دھو لیا۔ پھر ایک اور صحابی میٹھا تازہ پانی لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا اور ان کو دعا دی۔ ایک کافر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، پورے کافر جا رہے ہیں، بولے تم نکلو میں ابھی مار کے آتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آتا ہوں۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب آنے لگا، جب قریب آیا نیزہ تھا بازو میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار دیا، وہ پورا لوہے کے کپڑے میں بس یہاں پر جگہ خالی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین نیزہ چلایا کہ یہیں پر جا کر لگا، وہ بیل کی طرح چنگھاڑتا ہوا اپنی قوم میں پہنچا، جب پہنچا گرا اور مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے نکلا، خود مر گیا۔ ابو سفیان کا قافلہ آگے چلا گیا، آگے چلے جانے کے بعد قافلے کے لوگوں نے، فوج کے لوگوں نے کہا ابو سفیان جنگ جیتے ہیں ہم؟ ہاں جیتے۔ کہا ہے کہ جنگ جیتے؟ نہ مسلمانوں کو قید کیا، نہ مسلمانوں سے ان کا مال لوٹا، اور نہ ہی مسلمانوں کے بچوں کو قید کیا، نہ ہی میدان جنگ میں ہم نے کوئی جشن منایا، ہم میدان جنگ سے نکل گئے، مسلمان ابھی بھی میدان جنگ میں، یہ کیسی جنگ جیتی ہوئی؟ ابو سفیان نے کہا کیا کریں؟ پھر سے حملہ کریں گے مسلمانوں، ٹھیک ہے حملہ کریں گے، مسلمان ابھی کمزور ہے نا، مسلمان ابھی غم میں، وہ اپنے لوگوں کو دفنا رہے تھے مسلمان، اور اتنا زیادہ غم اور پریشانی تھی۔ وہ کتنے جلیل القدر صحابہ، کتنے نیک صحابہ، ان کا انتقال ہوا، انہوں نے دنیا کی اتنی لذت محسوس نہیں کی۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے، مصعب بن عمیر ہے، کفن کا کپڑا بھی انہیں میسر نہیں تھا، کفن کا کپڑا بھی نہیں، سر ڈھک رہے، پیر کھل رہا، پیر ڈھک رہے، سر کھل رہا تھا، پیروں پر گھاس ڈالی ہے، کتنی نعمتیں، پھر بھی رب العالمین کا ناشکری کرتے ہو۔ مسلمانوں میں سے ایک قبر میں 2 مسلمانوں کی تدفین کی گئی۔ لوگوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کی لاش زمین سے اوپر اٹھ چکی ہے اور ان کی لاش سے پانی ٹپک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو آپ نے کہا تھا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جلیل القدر صاحب ہے، دنیا کی کوئی لذت انہوں نے نہیں دیکھی، انہوں نے بس دیکھا اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اور اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی زندگی انہوں نے قربان کر دی۔ جب تدفین سے فارغ ہوئے تو پھر سے پورے صحابہ کو جمع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لڑائی کرنی ہے، پھر سے جنگ کرنی ہے اور کافرین کے فوجوں کا پیچھا کرنا ہے۔ صحابہ ہے، جنگ کر چکے ہیں، لڑائی کر چکے ہیں، تھک چکے ہیں، زخموں سے چور ہے، اپنوں کے انتقال پر غمگین ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لڑائی کرنا ہے، مطلب کرنا ہے۔ کبھی صحابہ نے نافرمانی نہیں کی، اتنے سخت حالات میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، لڑائی کے لیے نکل رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر تھا، آپ سے غم خواری کرنے لگا تو آپ نے کہا کہ جاؤ، سامنے ایک فوج ہے، لشکر ہے، اسے خوب ڈرانا۔ انہوں نے اپنا سفر آگے جاری رکھا، کافرین کو نہیں معلوم کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر کا ہے۔ گزرتے ہوئے آدمی کو دیکھا تو پوچھا ہے ادھر آؤ، پیچھے کیا دیکھ رہا ہو، کس راستے سے آ رہا ہو؟ بولا فلاں راستے سے، میدان احد کے راستے سے ہوتا ہوا ہے۔ کیا دیکھا تم نے؟ ایک لشکر ہے جو بہت غصے میں، پتا نہیں جو اس کے سامنے آئے گا مار دیں گے، اس بہت غصے میں وہ لشکر، جوش میں ڈرا دیا۔ ابو سفیان اتنا جوش میں، تو بہتری اسی میں ہے کہ لڑائی نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو ابو سفیان اپنی فوج کو لے کر بھاگ گئے۔ دیکھا جائے تو دراصل یہ جنگ بھی مسلمانوں نے جیت لی تھی۔ کافرین کو بڑا افسوس تھا کہ اتنا ہاتھ آیا موقع بھی ہم نے گوا دیا، نہ مسلمانوں کو قید کیا، نہ مسلمانوں کو مارا، نہ ان کا مال لوٹا، کچھ بھی نہیں کیا ہم، تو پھر سے جنگ کریں گے۔ اب کی مرتبہ یہودی کافرین اور عرب کے پورے قبیلے مل کر دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی سوچی۔ اتنی بڑی تعداد تھی کہ جنگ خندق کا موقع ہے، یہ جنگ خندق کی بات کر رہا ہوں، سن 4 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ کافرین نے پورے عرب سے 10,000 نوجوانوں کو جمع کیا،
ان کی تربیت کی اور مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر انہیں ابھارا، اور یہ 10,000 کا لشکر جو عرب کے لیے بہت بڑا تھا، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ سیدھے مدینہ المنورہ کا قصد کیا۔ ایک موقع پر اللہ نے خبر دی کہ کافرین کا لشکر آ رہا ہے، 10,000 کا لشکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، پوچھا کیا کریں، کیا کریں گے؟ سلمان فارسی آگے بڑھے، بولے کہ مدینہ کے اطراف میں پہاڑ ہے نا، ان پہاڑوں کے طرف سے تو کوئی نہیں آ سکتا، ایک طرف راستہ ہے مدینے میں داخل ہونے کا، ہم اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک کے خندق کھود دیں گے، بڑا گھڑا کھود دیں گے کہ کوئی مدینہ میں داخل ہی نہ ہو سکے، ختم، کافرین چلے جائیں گے۔ کافرین نے کیا سوچا، جائیں گے 10,000 کا لشکر ہے، ایک دن میں ماریں گے واپس ہو جائیں گے، یہ ان کا ارادہ تھا۔ ان کا ارادہ جا کر مہینوں تک جنگ کرنے کا بالکل نہیں تھا۔ اب وہ قافلہ آیا اور جب آ کر دیکھا، ہاں خندق کھودی ہوئی، خندق کھودنے کے بھی کچھ قصے بتاتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان کو اور تعظیم ہو۔ خندق کھود رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو 40 ہاتھ تک کی کھدائی کرنے کی ذمہ داری دے دی۔ صحابہ اکرام جب خندق کھود رہے ہیں اور اتنا مشکل مرحلہ تھا، اتنا تکلیف والا دن تھا، اور جنگ خندق میں مسلمانوں نے اتنی مشکلیں برداشت کی کہ ایک مرتبہ صحابہ آئے، شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بڑی لگی ہے، کمر جھک چکی ہے، اپنے آپ کو سیدھا کھڑا رکھنے کے لیے یہ دیکھیں ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، کچھ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے اٹھائے، دکھایا 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، آپ بھی بھوکے تھے، آپ بھی پیاسے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اشعار پڑھ کر آپ جوش دلایا کرتے، اور صحابہ بھی جوش میں اشعار پڑھتے تھے اور خندق کی کھدائی کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، قوت، آپ کی پامردی کی کیا بات کرو، آپ ایسے جرنیلوں میں، ایسے بادشاہوں میں نہیں آتے جو کہہ دیا کہ یہ کام کرو اور خود آرام سے بیٹھے، نہیں، آپ نے خود خندق کی کھدائی میں کام کیا، یہاں تک کہ صحابہ تھک جاتے، ایک بڑا مضبوط پتھر آیا ہے، کوئی توڑ نہیں پا رہا، سب پہنچے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھے زمین میں کتنا مضبوط پتھر ہے، کیسے توڑے اسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کھدال لی، بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب ایسی لگائی کہ وہ جو چٹان تھی چکنا چور ہو چکی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی، قوت تھی۔ ایک مرتبہ کی بات کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اتنے بھوکے ہیں، جابر بن عبداللہ، اتنے پیسے برداشت نہیں ہوا، گھر گئے، بولے کتنا ہے کھانا؟ بولے بیوی نے بتایا اتنا کھانا 10-12 لوگ اپنے گھر میں آرام سے کھا سکتے ہیں، اور یہ پورے مہینے کا راشن ہے، یہ کریں گے تو ختم ہو جائے گا گھر میں کھانا۔ بولا پورا پکا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک ابھی دیکھی نہیں جاتی، بکری کا بچہ تھا گھر میں، ذبح کر دیا، جتنا آتا تھا پوروں کی روٹیاں بنا دی، شوربہ بنایا، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چلو میرے گھر کھانا کھانے کے لیے چلو، اتنے بھوکے ہو، اتنے پیاسے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا اور کہا کہ جابر بن عبداللہ کے گھر دعوت ہے، سب چلو وہاں پہ۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا جابر بن عبداللہ کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے، اور گھر میں کھانا کتنا ہے؟ 10-12 لوگوں کا بنا ہوا ہے۔ بیوی نے کہا یہ کیا کیا، 1000 لوگوں کو لے آئے، 10-12 لوگوں کا کھانا، شرمندگی ہو جائے گی۔ بولا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں نے نہیں بلایا، اور آپ نے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں چولہے سے نہ ہانڈی کو اتارنا اور نہ ہی تنور سے روٹی نکالنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بسم اللہ کہہ کر نکالا، اس کے بعد 1000 کا لشکر کھا چکا تھا، نہ تنور میں روٹی کم پڑتی تھی اور نہ ہی ہانڈی کا شوربہ کم پڑتا تھا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ ایک مرتبہ کی بات کہ نعمان بن بشیر کو دیکھا، نے کہا آپ اتنے بھوکے ہیں، بہت بھوکے تھے، گھر میں کچھ کھجوریں تھی، بولا کھجوریں ہیں، لاؤ پوری کھجوریں لاؤ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں گا، آپ کھائیں گے آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ کتنی محبت تھی صحابہ کو، اللہ اکبر۔ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور کھائیے، لیجیے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بچھایا، کھجور اس میں ڈالی اپنے مقدس ہاتھوں سے، صحابہ سے کہا جس کو بھی کھجور کھانا ہے آ جاؤ۔ پورے صحابہ تھے، مٹھی بھر بھر کے کھجور اٹھاتے تھے، اور کھجور تھے کہ کپڑوں کے کناروں سے باہر گر رہے تھے، ایک کھجور کم نہ ہونے پایا، اور پورے صحابہ نے کھجور کھا لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ ایک مقام تھا کہ صحابہ پھر سے آئے، شکایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چٹان ہم نے پوری طاقت لگائی ٹوٹتی نہیں ہے، اب آپ آ جائیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدال لے کر پھر سے گئے، خندق میں اترے، زور کی ضرب لگائی، چنگاری آئی تو بولا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین ملک روم کی کنجیاں تمہیں دے چکا ہے۔ خوشخبری تھی کہ مسلمان وہاں کے بھی بادشاہ بنیں گے۔ ایک اور ضرب لگائی تو بولا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے فارس کی چابیاں تمہیں دے دی ہے۔ ایک اور ضرب لگائی تو وہ بھی پتھر تھا کہ ٹوٹ کے پورا بکھر چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت۔ اب مسلمان پوری طرح جنگ کے لیے تیار ہو چکے، خندق کھودی گئی، ابو سفیان کا لشکر آیا، خندق دیکھا تو بولا ہاں یہ تو ایسی چال، ایسا طریقہ جس کو اہل عرب جانتے ہی نہیں۔ اب مجبوراً ابو سفیان لڑائی کے ارادے سے آئے تھے، لیکن خیمے ڈال کر وہیں پر رک گئے کہ یہاں پر رک جائیں گے، دیکھیں گے لڑائی کیسی کرنی ہے، سوچیں گے۔ ایک دن کا سامان رسد تھا، لیکن قریباً 1 مہینے تک انتظار کرنا پڑا لڑائی کے لیے، 1 مہینے تک انتظار کرنا پڑا۔ ابھی یہ معاملہ اتنا نہیں، 10,000 کا لشکر، اور مسلمانوں کی فوج کتنی تھی؟ 3,000 کی تھی۔ یہاں پر یہ 3,000 10,000 کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے کہ خندق کی اس طرف مسلمان، خندق کے اس طرف کافرین، اگر کوئی خندق کے قریب آتا مسلمان تیر اور تلوار، تیر اور پتھر مار کر اسے دور رکھنے۔ اتنا ابھی چل رہا تھا کہ پیچھے سے خبر آئی کہ جو یہودی مدینہ میں رہتے ہیں مسلمانوں سے بغاوت کر چکے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے، لڑائی کرنا چاہتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ یہ فوجیں سامنے سے آئی، پیچھے سے بھی ایک لشکر تم سے لڑائی کے لیے آ چکا تھا، ایسے موقع پر تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، تمہارے دل تھے، کلیجے تھے، وہ حلق کو آ رہے تھے، اور تم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پورے جھوٹے ہیں۔ لیکن جو اہل ایمان تھے، جو مومنین تھے، اس مرحلے میں بھی یہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارا بہترین کارساز، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا بہترین کارساز۔ ہمت دکھائی مسلمانوں۔ اب 2 مقامات پر مسلمانوں کو لڑائی کرنا ہے، سامنے بھی اور پیچھے بھی لڑائی کرنا ہے۔ سامنے 10,000 کا لشکر ہے، پیچھے یہودیوں کا پورا قبیلہ، بنو قریظہ کا قبیلہ مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ 2 جانب مبذول ہو گئی تھی، یہ جنگ کیسے مسلمانوں نے جیتی اور اللہ کی اس جنگ میں کیسے مدد آئی تھی، انشاءاللہ کل درس میں بتایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔